گردن جھکائے آہستہ آہستہ انتہائی پریشان کن انداز اور چہرے پر گہری افسردگی لیے سالم بن عطوف اپنی حویلی کے دیوان خانے میں داخل ہوا۔ دیوان خانے میں اس کی بیوی اور دونوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر تینوں بے پناہ فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر عبورہ آگے بڑھی اور اسے شانے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ عبورہ کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اتنی دیر تک غریتا اور نشار بھی قریب آ گئی۔ پھر نشار اپنے باپ سالم بن عطوف سے لپٹ گئی اور گلے شکوہ بھری آواز میں کہنے لگی، بابا، جس طرح گزشتہ شب آپ نے باہر گزاری ہے، اس سے پہلے کبھی آپ نے ہمیں بتائے بغیر یوں گھر سے باہر رات نہیں گزاری۔ بابا، یہ رات ہم نے جس قدر پریشانی اور تکلیف میں گزاری، اس کا اظہار ہم الفاظ میں نہیں کر سکتی۔ ہم بڑے پریشان اور فکر مند رہے۔ رات بھر آپ کہاں رہے؟ اس وقت جو آپ نے حالت بنا رکھی ہے، یہ ہمارے لیے برداشت نہیں ہے۔ بولیے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا کسی نے آپ سے کچھ زیادتی کی ہے؟ کون آپ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو بتائیں، ہم اسی وقت امیر یوسف پہ جا کر اس کی شکایت کرتے ہیں۔ سالم بن عطوف کی گردن ابھی تک جھکی ہوئی تھی، منہ سے کچھ نہ بولا۔ لگتا تھا کہ نشار کے الفاظ نے اسے اور بھی دکھی کر دیا ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی یہ حالت کم از کم نشار، غریتا اور عبورہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ دونوں بیٹیاں آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی۔ پھر غریتا اور نشار ہچکیوں سسکیوں میں کہہ رہی تھی، بابا، خدا کے لیے کچھ بولیں، کس نے آپ کی یہ حالت کی ہے؟ کیوں آپ چپ چاپ اور گمسم ہیں؟ کچھ تو بولیں۔ سر پر بندھے ہوئے رومال سے سالم بن عطوف نے اپنے آنسو خشک کیے اور ایک نشست پر بیٹھا۔ اس کے سامنے عبورہ، نشار اور غریتا بھی بیٹھ گئی۔ پھر کمرے میں سالم بن عطوف کی دکھ بھری آواز سنائی دی، میرے بچوں، میں تم سب کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ امیر یوسف بن بخت کی ماں، بہن اور بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر عبورہ، غریتا اور نشار گمسم ہو کر رہ گئیں۔ خصوصیت سے نشار کی حالت قابل دید تھی۔ بیچاری کے چہرے کا دہکتا روپ سلگتے آنچلوں کی صورت اختیار کر گیا، گویا ساری کائنات کے دکھ اس کے دامن میں ڈال دیے گئے ہوں۔ چاروں کچھ دیر تک اپنی اپنی نشستوں پر اس طرح خاموش اور افسردہ بیٹھے رہے، جس طرح سرمدی وجود کا اصرار رکھنے والی کسی قوت نے ان کی وحدت نوعی اور روحوں کو روحانیت تک کو چھین لیا ہو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخر نشار نے اپنے باپ سالم بن عطوف کو مخاطب کیا، بابا، جو خبر آپ لے کر آئے ہیں، یہ خبر کم از کم ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ امیر کی ماں، بہن اور بھائی کو آخر کس نے قتل کیا؟ سالم بن عطوف جب تک کافی سنبھل چکا تھا، اپنے نشست پر پہلو بدل کر کہہ رہا تھا، بیٹی، تم جانتی ہو، کل میں امیر کی بستی جریدہ کچھ مریضوں کو دیکھنے گیا تھا۔ وہاں مجھے پتا چلا کہ امیر کی ماں، بہن اور بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر میں امیر کے گھر گیا۔ وہ اس وقت قبرستان گئے ہوئے تھے۔ میں ان سے قبرستان جا کر ملا، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ان کی حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ قرطبہ سے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی وہاں اس قدر جمع تھے کہ امیر کے اطراف میں جو حویلیاں ہیں وہ خالی کروا لی گئی تھی اور وہاں مہمانوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ سالم بن عطوف جب خاموش ہوا تو تب نشار نے پھر سوال کیا، آخر امیر کی ماں، بہن اور بھائی کو قتل کس نے کیا؟ سالم بن عطوف تھوڑی دیر تک شرمندگی کے احساس میں اپنی گردن جھکائے رہا، پھر کہنے لگا، بیٹی، چند روز پہلے جن لوگوں نے کوہستانی سلسلے کے اوپر تم دونوں کو لے جانا چاہا، وہاں امیر یوسف بن بخت کے چرواہوں نے انہیں پکڑ لیا۔ انہوں نے ان تینوں کو اپنی بستی میں لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ امیر کی بستی میں ان لوگوں کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو کسی سے زیادتی کریں۔ بعد میں معزز لوگوں ان کے متعلق جو فیصلہ کرتے، اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ اس وقت اپنی بستی میں نہیں تھے امیر، عبد الرحمن بن معاویہ کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تینوں کے ساتھی حرکت میں آئے۔ جانتے کہ وہ تینوں زکائی اور تولائی کے آدمی تھے۔ ان دونوں کو کچھ مزید ساتھی آئے اور رات کے وقت وہ امیر کی بستی میں داخل ہوئے۔ اس کمرے سے تینوں کو رہا کیا۔ امیر یوسف بن بخت کی حویلی پر شبخون مارا اور پھر چلے گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اس وقت امیر کی بستی کے زیادہ تر لوگ اس کے ساتھ عبد الرحمن اور سمیل بن حاتم سے ہونے والی جنگ میں شامل تھے۔ سالم بن عطوف جب خاموش ہوا تب بڑے پریشانی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے نشار کہنے لگی، بابا، اگر ایسا ہوا تو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ نشار اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا باپ عطوف بول اٹھا، بیٹی، یہ بات تم نے میرے سامنے کہہ دی ہے۔ اگر تمہاری ملاقات امیر سے ہو تو یہ الفاظ اس سے مت کہنا، اس لیے کہ یہ الفاظ میں نے بھی امیر سے کہے تھے کہ ہماری وجہ سے ہوا،
جس پر امیر نے بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ نثار کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اس نرمی اور رواداری کی وجہ سے ہوا جو اس اوباش ساتھیوں سے کی جاتی ہے۔ بہرحال میری بچی، نثار بیچ میں بول پڑی اور کہنے لگی، بابا آپ کو چاہیے تھا کہ جس وقت آپ کو خبر ہوئی آپ واپس گھر آتے اور ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ امیر یوسف ہمارے محسن، ہمارے مربی ہیں، ان کی ہم پر اس قدر احسان ہے جن کا بوجھ ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے۔ بابا اس سے بڑھ کر انہیں کیا دکھ ہوگا کہ ان کی ماں بہن اور بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کی حویلی کو ایک طرح سے خالی کر دیا گیا ہے۔ اس سے آگے نثار کچھ نہ کہہ سکی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آواز ہچکیوں میں بند ہو گئی۔ غریتا بیچاری خود بھی رونے لگی تھی اور ساتھ ہی نثار کو بھی سنبھالنے لگی۔ اس موقع پر اپنے شوہر سالم بن عطوف کو اس کی ماں نے مخاطب کیا، میرے خیال میں ہم چاروں کو ابھی اور اسی وقت امیر کے ہاں جانا چاہیے۔ اپنی ماں عبورہ کے الفاظ پر نثار چونکی، اپنے آنسو خوش کرتے ہوئے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی، بابا ماما ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں ابھی اور اس وقت امیر کی بستی میں جانا چاہیے۔ اس پر سالم بن عطوف کہنے لگا، میرے بچوں میں تم تینوں کو ہی لینے آیا ہوں، تم تینوں تیاری کرو، اٹھو اور چلیں۔ اس پر غریتا بول اٹھی، بابا ہم کھانا کھا چکے ہیں اور نثار پہلے آپ کے لیے کھانا لاتی ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ اس پر سالم بن عطوف کہنے لگا، نہیں میری بچی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں وہاں سے کھانا کھا کر آ رہا ہوں۔ امیر یوسف بن بخت مجھے آنے ہی نہیں دے رہے تھے، ان کے چچا اور ان کے اہل خانہ اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ میں نے جب ان سے کہا کہ میں اپنے اہل خانہ کو بھی لانا چاہتا ہوں تب انہوں نے مجھے آنے کی اجازت دی۔ اب اٹھو اور تیاری کرو، چلیں۔ اس پر عبورہ، نثار اور غریتا تینوں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی تیاری کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ امیر یوسف بن بخت کی بستی جریدہ کا رخ کر رہے تھے۔ اوباش زکائی اور اس کا دستراز تولا دونوں ایک روز اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ شمال مغرب کے رخ پر سفر کر رہے تھے۔ ان میں یوسف بن بخت کی ماں، بہن، بھائی کے 3 قاتل بھی تھے۔ ایک جوڑ کے کنارے زکائی اور تولا دونوں نے اپنے گھوڑوں کو روکا اور وہاں وہ گھوڑوں کو پانی پلانے لگے۔ اس موقع پر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے ان کا ایک ساتھی زکائی اور تولا کے قریب آیا اور دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمارے محترم مہربانوں، ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم کدھر کا رخ کریں، ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ یوسف بن بخت کے اہل خانہ کو قتل کرنے کے بعد ہمارے چاروں طرف خطلات منڈلاتے پھر رہے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، آپ جانتے ہیں یوسف بن بخت ہمارا تعاقب کرے گا، وہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے خلا میں منتشر اوراق کی طرح اپنے آدمی ہمارے پیچھے لگائے گا اور ہمارے پاؤں تک آگ ہی آگ پھیلاتا چلا جائے گا۔ وہ سوار جب خاموش ہوا تو کسی قدر افسردہ اور مغموم لہجے میں زکائی اور تولا دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر زکائی نے اس سوار کو مخاطب کیا، میرے عزیز تو ٹھیک کہتا ہے، ہم تیری باتوں سے انکار نہیں کرتے، لیکن جو ہو چکا میں خود نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اہل خانہ کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کرنے والے ہمارے ساتھی بھائی ہیں، انہیں ہم یوسف بن بخت کے حوالے تو نہیں کر سکتے۔ ہماری یہ خدشات بھی درست ہے کہ یوسف بن بخت ہمارے تعاقب میں بہت زور لگائے گا، ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جتنا نرم ہے غصے اور انتقام میں اتنا ہی زبردست بھی ہے، لیکن میں تمہیں اور اپنے ساتھیوں کو ایک ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں ہم پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے گا، جہاں تمہیں کوئی تلاش نہ کر سکے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وقت پڑنے پر جس شخص کے پاس میں تمہیں لے جا رہا ہوں وہی اندلس کا حکمران بنے، اور اس کا حکمران بنتے ہی ہم بے پناہ فوائد حاصل کریں گے۔ زکائی کی اس گفتگو کے جواب میں سوار کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ زکائی مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، میں تم سب کو دریا تاجہ اور دریا آنا کی درمیانی زمینوں میں طلع شہر کے نواحی کوہستانی سلسلوں کی طرف لے جا رہا ہوں۔ وہاں آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ بڑے غور سے زکائی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ زکائی کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، ہاں ایک جاننے والا ہے جو میرا یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک طوفانی قوت بن کر اندلس میں نمودار ہوگا۔ اس کا پورا نام عبداللہ بن عبد الواحد ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے شفنا کے نام سے پکارتے ہیں۔ کوہستانی سلسلے کی ایک بستی شقت بریا میں قیام کرتا ہے۔ اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے جو مر چکی ہے۔ اس کی نسبت سے وہ اپنے آپ کو آل رسول فاطمی کہلانے لگا، حالانکہ آل رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ضعیف الاعتقاد بربر اور اس قسم کے دوسرے لوگ بد اعتقادی میں اس کی ارادت مندی کا اظہار کرنے لگے اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ صورتحال دیکھتے ہوئے پہلے تو بالکل اوباشو جیسا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس جمع ہو رہے ہیں تو اس نے اپنی وضاقتہ میں کچھ تقدس پیدا کر لیا۔ اب شقت بریا میں اس کے پاس کافی لوگ جمع ہو چکے ہیں، ہم بھی اس کے پاس جائیں گے۔
میں تم پر ایک انکشاف بھی کروں کہ فرانس میں جس قدر جرائم پیشہ لوگ ہیں یا شمالی اندلس میں ان کی سلطنتیں ہیں، ان کے اندر قاتل اور دوسرے قسم کے جرائم میں ملوث لوگ سب اسی شکنا کے پاس آتے جاتے ہیں۔ اس طرح کوہستانی سلسلے کے اندر اس نے اپنا ایک مسکن بنا لیا ہے اور وہ وہاں سے نکل کر کسی بھی وقت اندلس پر اپنی حکومت کا علم لہرانے کا عزم کر سکتا ہے، اور وہ ایسا کسی نہ کسی روز کر گزرے گا۔ میں تم سب کو اسی کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اس سے بہتر اور محفوظ جگہ ہمیں کہیں نہیں مل سکتی۔ جیسا کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس شکنا کا تعلق نہ صرف یہ کہ رازدارانہ رابطہ فرانس کی حکومت سے ہے، بلکہ اندلس کے شمال میں چھوٹی بڑی نصرانی مملکتیں ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کے گہرے روابط ہیں۔ ان سے اسے مالی اور ہتھیاروں کی مدد بھی ملنا شروع ہو چکی ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یوسف بن بخت اور عبد الرحمن معاویہ کا اندلس میں بہترین رقیب ثابت ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد زکائی رکا، پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات اور حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے کہ مشرق میں اموی سلطنت کے سقوط اور اموی خاندان بلکہ قبیلے کی ہماگیر ہلاکت اور بربادی کسی طرح دشمنوں میں گھرا ہوا ایک غریب الوطن مفرور اور بے یار و مددگار عبد الرحمن معاویہ اندلس پہنچا اور دیار غیر میں پہنچ کر یہاں کے حکمران یوسف کو شکست دی اور اس کے فیری خاندان کی بربادی کا باعث بنا۔ لیکن جب ہم عبد الرحمن بن معاویہ اور یوسف بن عبد الرحمن دونوں کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں، ان دونوں حریفوں کی سیرتوں کا معائنہ کرتے ہیں، تو بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ جو شخص عملی طور پر ان دونوں کو دیکھے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ عبد الرحمن کی فتح و کامرانی اور یوسف کی شکست و ناکامی کے عجیب و غریب آثار ہیں۔ عبد الرحمن بن معاویہ عزم و ہمت، صبر و استقلال، تدبر اور فراست میں، اور یوں عبد الرحمن بہت زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ وہ تالے آزمانی ڈر بے باک اور ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلہ میں یوسف بن عبد الرحمن اپنی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے عزم و ہمت کا فقدان رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں عبد الرحمن بن معاویہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یوسف بن عبد الرحمن ایک طرح سے سلوجو اور درمیان حکمت عملی کا پیروکار ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ وہ عبد الرحمن بن معاویہ کی دانشمندانہ چالوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں یوسف بن عبد الرحمن کی سب سے بڑی مہلک غلطی یہ ہے کہ اس نے ابن حاتم کے مشورے کے باوجود عبد الرحمن بن معاویہ کو اندلس میں داخل ہونے کے لیے ہاتھ نہیں ڈالا اور اسے کچل کر اندلس سے باہر نہ نکالا، جس کے نتیجے میں اسے اپنی قوت بڑھانے کا موقع مل گیا۔ مزید یہ کہ عبد الرحمن بن معاویہ کے سامنے ایک نہایت اعلیٰ نسب العین تھا۔ وہ اپنے آپ کو اندلس کا جائز وارث سمجھتا ہے، اور اس نسب العین کی تکمیل کے لیے اس نے عزم و ہمت، صبر و استقلال، جرأت اور سرفروشی سے کام لیا ہے۔ لیکن یوسف بن عبد الرحمن کے سامنے کوئی نسب العین نہیں ہے، وجہ اس کے کہ اس کی عبد الرحمن بن معاویہ سے مصالحت ہو جائے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یوسف بن عبد الرحمن میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والا نہیں، اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے بجائے جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرنے کا عادی ہے۔ یوسف بن عبد الرحمن کی کردار کی انہی کمزوریوں کی وجہ سے اس کے لشکر کے وہ نظم و ضبط، حوصلہ اور ولولہ نہیں جو عبد الرحمن بن معاویہ کے لشکر میں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد زکائی رکا اور پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہا تھا۔ اس پر مستضاد یہ کہ عبد الرحمن بن معاویہ نہ صرف شجاعت، تجربہ کار تیزن ہے، بلکہ وہ ایک بے مثل قائد اور سپہ سالار بھی ہے۔ اس کے ان اوصاف کی وجہ سے اس کے لشکر میں ناموافق حالات بھی نظم و ضبط اور بے جگری سے لڑنے اور ہر مارکے میں کامیاب رہنے کا عزم رہتا ہے، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر عبد الرحمن کے حامیوں اور اس کی لشکریوں کو اس کی قیادت پر پورا اعتماد ہے۔ عبد الرحمن کو بہترین سالار ملے ہوئے ہیں، جن میں سر فہرست یوسف بن بخت ہے، اس کا چچا عبد الملک ہے، عبد الملک کے دونوں بیٹے اور یوسف کے چچا زاد حبیب اور عمر ہیں، ابو عثمان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے سالار ہیں جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور عبد الرحمن بن معاویہ کے حامی ہیں، لیکن یوسف بن عبد الرحمن کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی جائزہ لیا ہے کہ یوسف بن عبد الرحمن کے لشکریوں اور اس کے سالاروں کو ہمیشہ یہ گلہ بھی رہا ہے کہ ان کا قائد یوسف ان کی مرضی کے خلاف یا تو سلو پر آمادہ ہو جاتا ہے یا انہیں چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تم سب نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یوسف بن عبد الرحمن نے شروع ہی سے مدافعتی جنگ کا نتیجہ، جنگ کا طریقہ اختیار کر لیا، اور یہ طریقہ اس کے لیے سازگار نہ تھا، کیونکہ اس وقت ضرورت جارحیت کی تھی۔ اس تقاضۂ وقت کو یوسف بن عبد الرحمن نے نہیں بلکہ عبد الرحمن بن معاویہ نے خوب سمجھا، اور اس نے ہر بار حملہ کرنے میں پہل کی اور ہمیشہ جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کامیاب و کامران رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن بن معاویہ سے سلوک کرنے کے بعد بھی یوسف بن عبد الرحمن نے بہت بڑی غلطی کی ہے،
حکومت تو اسے چھینی چکی ہے، لیکن یوسف بن عبد الرحمن کا کرتبہ میں سکونت اختیار کر لینا اس کے حق میں زہر قاتل ثابت ہوگا۔ عبد الرحمن بن معاویہ کے دل میں اس کی کھٹک رہے گی، اس لیے اسے ہیلے بہانے سے گاہے بگاہے ذلیل و خوار کرتا رہے گا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ یوسف بن عبد الرحمن کو اپنی جائیداد اور اپنی ہر چیز بیچ کر اس کا کوئی معقول انتظام کر کے اندلس سے نکل جانا چاہیے۔ کرتبہ میں رہتے ہوئے عبد الرحمن کو ہر وقت یوسف بن عبد الرحمن کی ضرورت رہے گی۔ یوسف بن عبد الرحمن نے کرتبہ میں رہنے کی شرط پر سلو کر کے اور سمیل بن حاتم کے خاندان کا ایک طرح سے خاتمہ کروانے کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب زکائی خاموش ہوا تو کسی قدر بیزاری اور الجھن کا شکار ہوتے ہوئے اس کا ساتھی تولا کہنے لگا، زکائی جہنم میں جائیں یہ دونوں، یہ جانے اور اندلس کی حکومت جانے، میرے یہاں رک کر اپنی منزل کھوٹی نہیں کرنا چاہیے، فوراً یہاں سے کوچ کر کے اپنی منزل کا رخ کرنا چاہیے۔ زکائی نے اس سے اتفاق کیا۔ اتنی دیر تک گھوڑے بھی پانی پی چکے تھے۔ اس سے پہلے کی طرح دریا دعانہ کے اس پار طلعت کے کوہستانی سلسلے کا رخ کر رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، بنو امیہ کے آخری شہزادے عبد الرحمن ابن داخل کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔